الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے ساتھ قرب کے دو درجے ہیں، ایک کو نبوت کہتے ہیں اور ایک کو ولایت کہتے ہیں۔ نبوت وہ بھی ہے کوئی بندہ اپنی قابلیت، اپنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد پہ نبی نہیں بن سکتا، یہ صرف اور صرف انتخابی الہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے تھے ان کا سینہ نبوت کے نور سے منور فرما دیا کرتے تھے۔ اور ولایت کسبی ہے۔ کسبی کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ محنت کرے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ بندہ ولایت کے اعلیٰ مراتب حاصل کر سکتا ہے۔ عام طور پہ ہر مومن بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، مجھے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اولیاء کوئی عام انسانوں سے ہٹ کے لوگ ہوں گے، کوئی ماوراء الفطرت مخلوق ہوگی، اور شاید یہ ولایت پانا کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مؤمن بندے میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ولایت کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ یہ مختصر سی آیت ایک بہت بڑی حقیقت پہ دلالت کرتی ہے کہ ہر ایمان والا ولی بن سکتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہر ایمان والے کے اندر ایک ولی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ گناہوں کی ظلمتیں، یہ نفسانی خواہشات کی ظلمتیں بندے کے اندر کی ولایت کو چھپائے رکھتی ہیں، ورنہ اندر ہر بندے میں ایک ولی پوشیدہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کے ساتھ بندہ تعلق جوڑتا ہے اور اس تعلق کی بنیاد پہ اس کے اندر سے انقلاب برپا ہوتا ہے، گناہوں کی اور نفسانی خواہشات کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اندر سے ایک خوبصورت، صاف ستھرا، سنورا ہوا انسان نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں اندر کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پرانے زمانے میں ولایت کے مراتب تک پہنچنے کے لیے جو محنتیں کرنی پڑتی تھی، جو کوششیں کرنی پڑتی تھیں، ان کوششوں کا 10واں حصہ بھی آج کوئی بندہ کر لے تو ولایت کے ان مراتب کو حاصل کر سکتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ، تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں پہ عمل کر لے، ایک حصے کو چھوڑ دے، وہ بندہ بدبخت ہو جائے گا، وہ شقی ہو جائے گا۔ لیکن ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پہ عمل کر دے اور 9 حصوں کو چھوڑ دے، پھر بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔
یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی، فرائض تو ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں، یہ وہ اعمال نافلہ کی بات ہو رہی ہے جو بندے کو ولایت کے اعلیٰ مراتب پہ پہنچاتے ہیں۔ اگر ان میں سے بندہ 10 حصوں میں سے ایک حصے پہ عمل کرے، 9 حصوں کو چھوڑ دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے اعلیٰ مقامات عطا کرتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بندے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ جب کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے، چینی شارٹ ہو گئی ریٹ بڑھ گیا، گھی شارٹ ہو گیا ریٹ بڑھ گیا، آٹا شارٹ ہو گیا ریٹ بڑھ گیا۔ ایسے ہی اس دنیا میں چونکہ نیک اعمال شارٹ ہو چکے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے نیک اعمال کا ریٹ بڑھا دیا ہے، تھوڑی محنت پہ زیادہ اجر عطا فرما دے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک سجدہ اس پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب سے بہتر ہو جائے گا، ایک سجدہ سب سے بہتر ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب فتنے بڑھ جائیں گے، نیک اعمال کا فقدان ہوگا، اس وقت پھر اعمال کا اجر اور قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ معزز سامعین، ولی کون ہوتا ہے اور ولی کے ساتھ اللہ رب العزت کا خصوصی معاملہ کیا ہوتا ہے، ولی کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، یہ بات میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ولی کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے وکیل، ولی کا معنی ہوتا ہے سرپرست۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یعنی اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے، ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، یعنی ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ جو سب سے پہلا معاملہ کرتا ہے، پہلا خصوصی رعایتی معاملہ کرتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو گناہوں کی ظلمت سے نکال دیتا ہے، نفسانی خواہشات کی ظلمت سے نکال دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اس کو روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ کیا معنی؟ نفسانی خواہشات بندے پر غالب آ جاتی ہیں، پھر وہ خواہشات بندے کو گناہوں کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتی ہیں، شیطان بندے پر مسلط ہو جاتا ہے، وہ شیطان بندے کو گناہوں کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ماحول ظلمتوں بھرا ہے، ماحول میں تاریکیاں ہیں، ماحول میں گناہوں کے اندھیرے ہیں، ان تمام تر اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ان اندھیروں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے، گناہوں سے بچنے میں تعاون کرتا ہے۔ ایک عام بندے کے لیے گناہ سے بچنے کی جتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، ایک ولی کے لیے اس سے 10% کوشش بھی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بچاتا ہے۔ سڑک کے کنارے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ اب ایک رحم دل بندہ جب دیکھتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی گاڑی آ جائے اور بچے کو ٹکر مارے، بچے کا نقصان ہو جائے، تو بچے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش کر لیتا ہے، بچہ قابو نہیں آتا تو بندے نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اپنا بیٹا ہو اور وہ سڑک کے کنارے اس طرح کھیل رہا ہو اور وہ ادھر بھاگ رہا ہو تو بندہ ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتا ہے، آگے نہیں جانے دیتا، یعنی اس کو ہلاکت کی طرف جانے نہیں دیتا، زبردستی روکتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو گناہوں کے دلدل سے نکالتا ہے، سائڈ پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ خود بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یا اللہ، گناہوں کے اس ماحول میں رہتے ہوئے، گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں کس طرح گناہوں سے بچ رہا ہوں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچال دیتا ہے۔ گناہوں سے، گناہوں کے سمندر اس کو اچال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ تعالی اپنے دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا،
دوست احباب تو کام کے لیے نکل گئے، ایک ساتھی جانوروں کو چرانے کے لیے چلا گیا، اگلا ساتھی پانی بھرنے کے لیے چلا گیا، اگلا ساتھی لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضرت خیمے میں اکیلے تھے۔ ایک خاتون بکریاں چراتے چراتے خیمے کے قریب پہنچی، دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی، خیمے کے اندر آئی، گناہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ کانپ اٹھے، یا اللہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ شیطان نے بھی میری طرف ایجنٹ بھیجنے شروع کر دیے، یعنی شیطان کو بھی امید لگ گئی کہ یہ بندہ میری پیروی کرے گا، میں اتنا کمزور و ایمان والا ہو گیا ہوں کہ شیطان بھی میرے سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ رونا شروع کر دیا، اتنا روئے، اتنا زاروں کا تار روئے کہ اس خاتون کو بھی احساس ہو گیا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اس نے فوراً معافی مانگی، توبہ کر لی اور وہ چلی گئی۔ لیکن ان کو صدمہ اس بات کا ہوتا کہ شیطان نے اپنا ایجنٹ میری طرف بھیجا کیوں؟ اس کا معنی یہ ہے نا کہ شیطان کو مجھ سے کوئی امید وابستہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح روتے روتے رات کو ان کی آنکھ لگ گئی تو رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کتنے مضبوط ایمان والے ہیں، زلیخا جیسی خاتون نے آپ کو اپنی طرف بلایا اور آپ اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تو نبی تھا، نبی کے ساتھ تو تائید خداوندی ہوتی ہے، حیرت تو آپ کے کارنامے پہ ہے کہ غیر نبی ہو کے آپ نے وہ کام کر لیا جو ایک نبی کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کو بچاتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اولیاء کے ساتھ دوسرا کیا معاملہ ہوتا ہے، خیر کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا سنو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ انجانے خوف کا شکار ہے، ہم اپنی جان کے بارے میں خوف کا شکار ہیں، مال کے بارے میں خوف کا شکار ہیں، عزت آبرو کے بارے میں خوف کا شکار ہیں۔ آج کے زمانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، مال پیسے کی کمی نہیں ہے، کاروں کی کمی نہیں ہے، بہاروں کی کمی نہیں ہے، کھانے کی کمی نہیں ہے، آج سکون کی کمی ہے، امن کی کمی ہے، اطمینان کی کمی ہے۔ اللہ تعالی خوف کے ماحول میں بھی اولیاء کو اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ خوف کے ماحول میں ایک اللہ والے نے بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ جب بھی کوئی بندہ اس کی منشا کے خلاف کام کرتا تھا اس کو عبرت کا نشان بناتے تھے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کر دیا گرفتار کیا جائے، گرفتار کیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس کو 3 دن کے بعد بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے، دنیا کو پتہ چل جائے جو بادشاہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شیر کو چڑیا گھر میں 3 دن تک بھوکا رکھا گیا اور پھر شہر میں منادی کی گئی کہ ایک بندے کو بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے گا۔ پورا شہر امڑ آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر اس بھوکے شخص کا کیا انجام کرتا ہے، کیا حشر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ والے کو لایا گیا اور شیر کے جنگلے کے اندر دکھیل دیا گیا، باہر سے جنگلہ بند کر دیا گیا۔ پہلے تو شیر بھاگتا ہوا آیا جپٹنے کے لیے، کھانے کے لیے، لیکن جب قریب پہنچا تو شیر کو بھی احساس ہو گیا، اللہ والے کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا، معافی مانگی، معذرت کر کے اللہ والے کو بعزت اور احترام کے ساتھ ان کو گھر پہنچا دیا۔ بیویاں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ جب شیر آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا اس وقت آپ کے دل کی حالت کیا تھی؟ فرمانے لگی سچی بات بتاؤں، جب شیر میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا میں اس وقت یہ مسئلہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ میں تو شیر کے لعاب کے پاک و ناپاک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایسا اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہر بندہ غمگین، ٹینشن کا شکار، ذہنی دباؤ، سکون لوگوں کی زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون عنقا ہو چکا ہے، سکون
ناپید ہو چکا ہے، لیکن اللہ والوں کے دلوں میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ میرے حضرت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ الفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے، اللہ والوں کے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس سکون کی زکوٰۃ نکالی جائے اور شہر کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، شہر میں کوئی بندہ تمہیں پریشان نظر نہیں آئے گا۔ دلوں کے اندر جو سکون ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے تو اس دل میں کیا سکون بھرا ہوا ہوگا۔ آج جو ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، وجہ یہ کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ سے دشمنی کر رکھی ہے، اور جو بندہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے سکون نکل جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، غم زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ناخوشگوار حالات اللہ والوں پر بھی آتے ہیں، اور جس طرح عام لوگ آنسو بہا بہا کے روتے ہیں، اللہ والے بھی روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی لوگوں نے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن فرق ہوتا ہے، آنسو کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی پریشانی کی وجہ سے روتا ہے، ایک آدمی غم اور تکلیف کی وجہ سے روتا ہے۔ یہ تو غم کے آنسو ہوتے ہیں، یہ تو پریشانی کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فروٹ چاٹ والے سے کہتے ہیں کہ فروٹ چاٹ ایک پلیٹ بنا دو، اور کہ ذرا مرچیں ٹھکا کے ڈال دو، وہ مرچ خوب ڈالتا ہے، پھر یہ ایک ایک چمچ لے رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور ناک سے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہوں گے بہت تکلیف میں ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، ناک سے پانی بہ رہا ہے، حالانکہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ پلیٹ ختم ہو جاتے کہتے ایک پلیٹ اور بنا دو، بڑا مزہ آ گیا۔ یہ فرق ہوتا ہے آنسو کا۔ عام لوگ آنسو بہاتے ہیں، پریشانی کے آنسو، غم کے آنسو، دکھ کے آنسو ہوا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے آنسوؤں کی حیثیت جدا ہوتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا، اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، تقوی بھری زندگی گزارتے ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں ان کو بشارتیں دی جاتی ہیں، دنیا میں ان کو خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کئی مرتبہ ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارے نیک عمل کی لوگ تعریف کرتے ہیں، یہ کیا تعریف کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں؟ یہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے کہ اس تعریف کی وجہ سے ہمارے اعمال ختم نہ ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو دنیا میں لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، یہ حقیقت میں وہی بشرا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے۔ لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں مخلوق خدا کی زبانوں سے ان کی تعریفیں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ تعریفوں کا جاری ہو جانا یہ عند اللہ قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل محبت شروع کر دیتا ہے، پھر جبرائیل آسمان کی مخلوق میں اعلان کرتا ہے، او لوگو فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں، پھر وہی فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، زمین والوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں، ایسا اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں کے کان نہیں سن رہے ہوتے، لوگوں کے دل سن رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ او لوگو فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کر لیا کرو۔ لوگوں کے دل اس اعلان کو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر ایسے بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ عند اللہ، مخلوق کے خدا کے درمیان وہ بندہ قبول و مقبول ہو جاتا ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کو بشارت ملتی ہے، دنیا کی زندگی میں ان کو بشارت ملتی ہے، موت کے وقت بھی ان کو بشارتیں ملتی رہتی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، مرتے وقت بشارتیں دی جا رہی ہوتی ہیں، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ مرتے وقت بشارتیں دی جاتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں کرنا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت سن لو جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ ایسی جنتوں کی بشارتیں موت کے وقت دی جاتی ہیں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، چھوٹی بچی تھی، بڑی لاڈلی تھی، اکثر اپنے والد کے ساتھ لاڈ پیار کیا کرتی تھی۔ والد صاحب کی طبیعت خراب تھی، موت کے سکرات طاری تھے، گھر والوں کو پتہ نہیں تھا۔ بچی آئی، چرپائی پہ چڑھ گئی، ابو میرے سے باتیں کرو، ابو میری طرف دیکھو، ابو پروردگار کی دیدار میں مستغرق تھے۔ تھوڑی دیر بعد سینے پہ چڑھ گئی، ابو کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، چھوٹی بچی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے والد کی کیفیت کیا ہے۔ چنانچہ جب بچی سمجھ گئی کہ میرا والد میری طرف دیکھتا نہیں ہے، میرے سے بات چیت نہیں کرتا، چنانچہ اس نے کہا آپ میرے سے بات نہیں کرتے، میں بھی آپ سے ناراض ہو گئی ہوں۔ بچی کمرے سے باہر نکل گئی، برآمدے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، ابو میرے سے بات بھی نہیں کرتے۔ بیوی باہر گھر میں کام کر رہی تھی، صحن میں کام کر رہی تھی، بیوی نے ادھر سے آواز لگائی کہ دیکھتے نہیں ہو حفصہ بیچاری رو رہی ہے، حفصہ کو بلا لو، حفصہ ناراض ہو گئی ہے، حفصہ کو منا لو۔ اس اللہ والے نے آنکھیں کھولی، فرمایا کون سی حفصہ، کیسی حفصہ، کہاں کی حفصہ؟ میں نے تو اپنے روٹے رب کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مرتے وقت ان کو بشارتیں دی جاتی ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت سن لو جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی مشہور محدث ہیں، صحیح بخاری شریف میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ وفات کے وقت پوری زندگی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا کہ آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں، فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں اگر مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ان کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے وقت جب غسل دینے والے، وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں ان کو بشارتیں ملتی ہیں، موت کے وقت ان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ علامہ ابن الفارس رحمہ اللہ تعالی جب وفات کا وقت قریب آیا، باقاعدہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب اللہ والوں کو موت آتی ہے، موت کے وقت باقاعدہ فرشتہ آتا ہے، فرشتہ اس کو ٹھکانہ دکھاتا ہے کہ یہ آپ کا جنت کا ٹھکانہ ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطمئن رہو، پریشان نہ ہونا، آپ کا انجام، آپ کا آخر ٹھکانہ یہ بننا ہے تاکہ یہ بندہ موت کے لیے تیار ہو جائے، ما بعد الموت کے لیے تیار ہو جائے، اطمینان اور سکون کی خاطر ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ علامہ ابن الفارض رحمہ اللہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا، فرشتے آئے، فرشتوں نے جنت کا ٹھکانہ دکھایا، انہوں نے رخ دوسری طرف پھیر لیا، جنت کی طرف دیکھا نہیں، رخ دوسری طرف پھیر لیا اور فرمانے لگے ان کان منزلتی فی الحب عندکم، ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، اگر میری محبت کا بدلہ اس جنت کی صورت میں مجھے دیا جا رہا ہے پھر تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، میں تو جنت کا مشتاق نہیں ہوں، جنت کے خالق کا مشتاق ہوں۔
مجھے جنت کی صورت میں میری محنتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے. میں نے دنیا کے سونے چاندی سے منہ موڑا اور سونے چاندی کے محلات مجھے دیے جا رہے ہیں. میں نے دنیا کے حور پریوں سے منہ موڑا, مجھے جنت کے حوریں دی جا رہی ہیں. میں نے کون سا نفع کا سودا کر لیا؟ دنیا کے حوروں سے منہ موڑا, جنت کے حوریں دی گئیں. دنیا کے کھانے سے منہ موڑا, جنت کے کھانے دیے گئے. دنیا کے سونے چاندی سے منہ موڑا, جنت میں وہی سونا چاندی دیا گیا. میں نے کون سا نفع کا سودا کیا؟ میں نے دنیا میں اگر حوروں سے منہ موڑا تھا, رب ذوالجلال کے لازوال حسن کی خاطر میں نے منہ موڑا تھا, رب کے رضا کی خاطر میں نے منہ موڑا تھا. پھر جب ان کی وفات کا وقت ہوتا ہے, یبشرہم ربہم برضوان ورحمہ, ان کا رب ان کو رضا کی بشارت دیتا ہے, اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے, ورحمہ اور رحمت کا اعلان کرتا ہے. اللہ رب العزت دنیا میں بندوں کو بشارتیں دیتا ہے, مرتے وقت بھی بشارتیں دیتا ہے. وفی الآخرہ, اور فرمایا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے, آخرت میں بشارتیں ملتی ہیں. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں, صحیح بخاری شریف میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے. جب ان کی وفات کا وقت وفات پا گئے, وفات کے 7 دن کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور مشہور محدث مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جنت کے باغ میں ٹہل رہے تھے. صبح سویرے کا وقت تھا, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جنت کے باغ میں ٹہل رہے تھے. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا, امام شعبہ اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ کہنے لگے اللہ نے میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمایا, میری مغفرت فرمائی. اس لیے مغفرت فرمائی کہ میں حدیث پڑھتا تھا, حدیث پڑھنے میں بہت احتیاط کرتا تھا اور آگے لوگوں کو حدیث نقل کرتا تھا, اس لیے اللہ نے میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمایا. پھر امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جنت کے باغ میں ٹہلتے ٹہلتے چند اشعار پڑھے. اشعار میں کہہ رہا تھا, حبانی الہی فی الجنان بقبۃ, حبانی الہی فی الجنان بقبۃ, لہا الف باب من لجین و جوہر. میرے رب نے مجھے جنت میں ایسے خیمے میں ٹھہرایا ہوا ہے جس خیمے کے 1000 دروازے ہیں, 1000 دروازے ہیں جو خالص سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں. شرابی رحیق فی الجنان وحلیتی من الذهب الابریز والتاج ازہر. مجھے جنت میں جو شراب دی جا رہی ہے وہ شراب الرحیق پلائی جا رہی ہے, مجھے جنت میں جو زیور پہنایا گیا ہے وہ خالص سونے کا ہے اور چمکتا ہوا تاج اللہ نے مجھے پہنایا ہے. ونقلی لثام الحور واللہ خصنی بقصر العقیق تربت القصر عنبر. پھر میں حوروں کے ساتھ ہم آغوش ہوتا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں ایک محل عطا کیا ہے جو عقیق کا بنا ہوا ہے اور اس محل کی مٹی مشک اور عنبر کی بنی ہوئی ہے. وقال علی الرحمن یا شعبۃ الذی تبحر فی جمع العلوم فاکثروا. اور پھر رحمان نے مجھے فرمایا, رحمان نے مجھے خطاب کیا کہ اے وہ شعبہ جس نے علم حاصل کیا, زبردست علم حاصل کیا اور علم کو آگے اگلوں تک پہنچایا. تنعم بقربی فاننی عنک راضیہ, فتنعم بقربی فاننی عنک راضیہ وعن عبدی القوام باللیل مسعر. پھر اللہ نے مجھے خطاب کیا, اے شعبہ آپ میرے قریب رہیں, آپ میرے قرب کے مزے لیتے رہیں, میرے مقرب بننے کے مزے لیتے رہیں. اور میں اگلا اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ سے راضی ہوں, آپ سے بھی راضی ہوں, اور میرا وہ بندہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتا تھا میں مسعر بن کدام سے بھی راضی ہوں. آخر میں فرمایا کما کفا مسعرا عزا بان سیزورنا. والا معاملہ کرتا ہے, مرتے وقت بھی بشارتوں والا معاملہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی بشارتوں والا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ذالک
لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ امتیازی معاملہ کرتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ اس طرح خصوصی امتیازی معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک امتیازی معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یاد رکھیں گناہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت جلال میں آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے اس گناہ کے مرتکب کے خلاف۔ ایک بندہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود خور کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دشمنی کبھی بھی برداشت نہیں کرتا، کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرتا ہے اس بندے کا کم سے کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے، مرتے وقت اس بندے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ عداوت اور دشمنی کیا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا ولی بننے کے لیے کوشش کریں۔ کوئی زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کوئی زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے اگلی صبح تک گناہوں سے بچ کی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ اولیاء میں شامل کر دے گا۔ الا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے مگر متقی لوگ ہوتے ہیں۔ جو بندہ متقی بن گیا، جس نے تقوی کو اپنایا، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاری، وہ اگرچہ ہوا میں نہ اڑ سکے، وہ پانی کے اوپر نہ چل سکے، وہ پھر بھی اللہ کے اولیاء میں شامل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ متقی لوگ میرے ولی ہوتے ہیں۔ تقوی کی زندگی اختیار کریں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ تعلق جوڑیں، تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہاتھ سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ جو لوگ اللہ سے ملنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلق بنائیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، یہ پھر اپنے متعلقین کو اللہ تعالیٰ سے واصل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے تمام حضرات مراقبہ کریں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں۔ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ توبہ کیے
سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، غافل کیا ہے ایسا ہوس نے جہان کی، غافل کیا ہے ایسا ہوس نے جہان کی، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، اللہ
اللہ اللہ نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اللہ اللہ نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر، ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، فانی حیات دو سے لو مستقل حیات، فانی حیات دو سے لو مستقل حیات، اس کاروبار میں تو خسارہ ہی نہیں ہے، اس کاروبار میں تو خسارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ کریم اللہ، کوئی تجھ سے دنیا مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے کار کوٹھی مانگتا ہوگا، ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں۔
اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیجئے اللہ، گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے اللہ، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے۔ اے کریم پروردگار تجھے تو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما۔ میرے مولا عرصہ گزر گیا، تجھے منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تجھے پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو تجھ سے دور محسوس کر رہے ہیں۔ کریم اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما اللہ، جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما۔ اے کریم اللہ اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے، تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اللہ، سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ میرے اللہ یہ دوست احباب دور قریب سے چل کے آتے ہیں، مستورات بھی آ جاتی ہیں اللہ، سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، تیری محبت کی تلاش میں، تیری رضا کی تلاش میں لوگ دور قریب سے چل کے آتے ہیں اللہ، تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا، سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، سب کو اپنا دیوانہ بنا دیجئے، غیر سے بیگانہ بنا دیجئے اللہ۔ بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ گھر سے نکل کے مسجد میں چلا جاتا ہے، نیک لوگوں کے ماحول میں چلا جاتا ہے، یہی امید ہوتی ہے، ممکن ہے کہ میرے دل کی دنیا بدل جائے اللہ، دل کی دنیا تو ہی بدل سکتا ہے، دلوں میں انقلاب برپا کر دیجئے، دلوں میں تبدیلیاں پیدا فرما اللہ، ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں اچھا بنا دیجئے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ میرے مولا جتنے مرد موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں، سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ، ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے، تیری ایک نظر سے ہمارا کام بن جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ کریم پروردگار رحمتوں والا معاملہ فرما، اے رحیم پروردگار رحمتوں والا معاملہ فرما، تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار جن کے والدین اعزاء اقربا فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ میرے مولا کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنی ایسی خواتین ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو سکون اور چین والی زندگی نصیب فرما اللہ۔ 2 بچیوں نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے اللہ، ان بچیوں کا پڑھنا قبول فرما، معلمات کا پڑھانا قبول فرما اللہ، ایک ایک حرف پہ پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والی معلمات سب کو اپنے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما، اپنے مقربین بندیوں میں شامل فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ کریم اللہ ان بچیوں کو والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار عطا فرما، بے داغ زندگیاں نصیب فرما، عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، بچیوں کے مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا، مستقبل میں قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما، ناقدروں کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، برے لوگوں کے حوالے نہ فرما۔ اے کریم اللہ اپنے حفاظت میں جگہ نصیب فرما
جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں یا خواتین ہیں اللہ جو بھی صاحب اولاد ہیں سب کی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، اللہ قرآن کا عاشق بنا۔ میرے اللہ ہمیں اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما، ہم سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ حضرت مفتی صاحب جس محبت اور خلوص سے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی رضا نصیب فرما، ان کو ان کے اپنے اہل و عیال کو سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، گھر کے سارے افراد کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ کریم پروردگار ان کی اولادوں کے مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا۔ اللہ اولاد جو تعلیمی مراحل سے گزر رہی ہے تعلیم کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما، امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابیاں نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار ناکامیوں سے محفوظ فرما، اللہ بھول جانے سے محفوظ فرما، غلطیوں سے محفوظ فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔